بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی بھی بڑے انسان کو آپ دیکھ لیں تو اس کی شخصیت بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت صحیح طریقے سے مائیں کر لیتی ہیں تو ان کے بچے اس زندگی میں بھی اور اگر نیک ہوں تو آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بڑا رتبہ پاتے ہیں۔ ان عظیم انسانوں میں سے جنہوں نے صرف ماں کی تربیت کی وجہ سے بڑا اونچا مقام پایا، ان میں سے ایک نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور یہ دو بھائی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے خطیب اور بہت بڑے واعظ تھے، جبکہ ان کے بھائی بھی بہت نیک عالم انسان تھے، لیکن ان کی آپس میں طبیعتوں کے اندر کچھ فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو ان کا بھائی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میرا بھائی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو مقتدی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا بھائی آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو والدہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کو کہا، آج کے بعد آپ نے مسجد کے اندر بھائی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو ماں کے کہنے کے اوپر جو ہی نماز کا وقت ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچے تو بھائی بھی پہنچ گیا، جماعت کھڑی ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک رکعت پڑھائی تو دوسری رکعت کے اندر بھائی نیت توڑ کے گھر واپس آ گیا اور گھر میں نماز مکمل کر دی۔ جب نماز سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بھائی نہیں ہے، تو زیادہ سبکی محسوس کی اور زیادہ شرمندگی ہوئی، اور واپس آ کر فوراً ہی ماں سے بولا کہ امی پہلے تو آتا نہیں تھا، آج آنے کے بعد بیچ نماز سے نکل کر آ گئے، امی مجھے تو مجمع میں پہلے سے بھی زیادہ رسوا کر دیا۔ ماں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا بیٹھو تم، پھر بھائی کو بھی بلا دیا۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو والدہ نے پوچھا، بیٹے آپ نماز کو توڑ کر واپس کیوں آ گئے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے کہا کہ امی جب یہ پہلی رکعت پڑھ رہا تھا تو اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی تو میں اس کے پیچھے کھڑا رہا، اور جب یہ دوسری رکعت پڑھانے لگا تو اس وقت اس کی توجہ کہیں اور چلی گئی تھی، اس وجہ سے جب تک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہا تو میں بھی پیچھے کھڑا رہا، اور جب اس کا تعلق اللہ سے ہی ٹوٹ گیا تو میں نیت کو توڑ کر گھر واپس آ گیا۔ والدہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے محمد، آپ نے ایک رکعت میں اللہ کی طرف توجہ کی، پھر کہاں چلے گئے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امی جان میں نماز پڑھانے سے پہلے احکام نفاس پڑھ رہا تھا تو پہلی رکعت کے اندر تو میری توجہ اللہ ہی کی طرف مرکوز رہی، پھر میرے خیالات کچھ انہی مسائل کی طرف چلے گئے، تو میرا بھائی صحیح کہتا ہے۔ تو والدہ نے آہ بھری اور کہا کہ میرے دونوں بیٹے میرے کام کے نہ بنے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معافی مانگی اور کہا، امی آج کے بعد انشاءاللہ میں اپنے اللہ ہی کی طرف متوجہ رہوں گا اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا، امی مجھ پر تو اللہ کی جانب سے کشف ہو گیا، اس میں میری کون سی غلطی ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ ایک بھائی کے خیالات اللہ سے ٹوٹ کر دوسری جانب چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی کی ساری توجہ بھائی کے دل پر ہوتی ہے، تو اس کی نماز بھی میرے کام کی نہ بنی اور اس کی نماز بھی میرے کام کی تو نہ بنی۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی دونوں نے والدہ سے معافی مانگی اور اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی نیت کی۔ تو یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ تو آج ان دونوں بھائیوں کا اسلامی تاریخ کے اندر ایک نمایاں نام ہے، ایک نمایاں کردار ہے، ان کی نمایاں تصانیف ہیں، ان کے نمایاں احوال ہیں۔ تو اس ساری تربیت کے اندر بڑا کردار ماں کا تھا۔ آج کل بھی ماؤں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی آپ کی نیک نامی اور سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔